اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین۔ اب یہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اور جادوگر کے مقابلے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ فلما جاء السحرة، جب جادوگر آیا فرعون کے دربار میں اس جگہ پہ، تو تمام جادوگر نے کہا کہ قالوا لفرعون، فرعون سے کہا کہ أئن لنا لأجرا، کہ ہاں ہم جو یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا، ہمیں کچھ انعام وغیرہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ان كنا نحن الغالبین، تو پھر کہا کہ ہاں اگر ہم لوگ غالب آ گئے، جیت گئے، تو تم کو ہم انعام دیں گے۔ قال، فرعون نے کہا کہ نعم، ہاں ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہم تمہیں انعام بھی دیں گے اور ہم جو ہے تمہیں اپنے مقرب میں سے بنا لیں گے، یعنی ہم تمہیں اپنے قریبی جو ہے اپنے دربار میں اپنا جو ہے وزیر تم کو بنا لیں گے، اپنے جو ہے پاس میں تم کو رکھ لیں گے۔ قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان جادوگروں سے کہا کہ القوا ما انتم ملقون، تم کو جو کچھ بھی ڈالنا ہو پھینک دو، یعنی تمہارے پاس جو بھی چیزیں جادو کے سامان، رسی ہو یا لاٹھی ہو، جو بھی ہے، جو تم کو ڈالنا ہو، جتنا ڈالنا ہو ڈال دو۔ تو فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، تو تمام جادوگر نے کیا کیا کہ اپنی رسی کو جو ہے ڈال دیا زمین پہ، وَعِصِيَّهُمْ، اور اپنے لاٹھی کو بھی جو ہے، جن کے پاس لاٹھی تھا ان لاٹھی کو بھی ڈال دیا۔ وَقَالُوا، اور ان لوگوں نے کہا کہ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، ہم ہی جو ہیں غالب ہونے والے ہیں اور ہم ہی جیتنے والے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جادوگر جو ہے اپنے فرعون کا قسم کھا کے جو ہے اس نے بات کہا کہ ہم فرعون کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جو ہے ہم ہی لوگ غالب آئیں گے۔ تو یہاں پہ تفسیر میں لکھے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کسی کا بھی قسم کھانا شرک ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں تمہاری قسم کھا رہے ہیں، ہمارے سر کی قسم کھا رہے ہیں کہ نہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، یہ اس طرح کی قسم کھانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کسی کا بھی قسم کھائے گا، کسی کا بھی قسم نہیں کھا سکتے کہ تمہاری داڑھی کی قسم، تمہارے بال کی قسم، تمہارے سر کی قسم، تمہارے ہاتھ کی قسم، کسی بھی چیز کا بھی قسم آپ کسی کی جو ہے کھا نہیں سکتے سوائے اللہ کے۔ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کریں کہ ہم سچ بول رہے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بھی جو ہے قسم نہیں کھا سکتے۔ اگر کھاتے ہیں بھول چکے ہیں، سمجھیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، شرک والا کام کر رہے ہیں، جو بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ آگے فرمائیں کہ فَأَلْقَى موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے عصاہ، اپنے لاٹھی کو ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو اچانک جو لاٹھی جو اژدہا بن گیا، اور تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جتنے بھی جو تماشا جو چل رہا تھا، جتنے بھی ان کے جو لاٹھی تھی، رسیاں تھیں، سب کو جو ہے نکلنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ سب کو نکلنے لگا۔ یہ بھی ایک دیکھیے بہت بھاری معجزہ ہے۔ یہ تو ابھی کے دور میں لاٹھی، وہ بھی جو موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں، ان کو جادو بھی نہیں آتا تھا، لیکن اللہ نے جو ہے کیا معجزہ دکھایا فرعون کو، اس کا جتنے بھی لوگ اس کے ماننے والے تھے سب کو، پھر بھی یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لائے۔ تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اللہ فوراً قرآن نے فا کا استعمال کیا ہے۔ جیسے ہی جو جادوگر دیکھا، یہ کیا ہو گیا، ایک سانپ جو ہے، اور ہم اتنے سارے جادوگر ہیں، اتنے سارے سانپ ہیں، سب کچھ پل بھر میں جو ہے نکل لیا۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جیسے ہی جادوگر نے دیکھا تو خود بخود اللہ ان کو سجدے میں گرا دیا۔ بہت لوگ ایمان لے آئے۔ جیسے ہی دیکھا تو قرآن نے استعمال کیا لفظ کہ سَحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو معنی آتے ہی سجدے میں خود بخود گرا دیا گیا، تو فوراً جو ہے تمام جادوگر جو سجدے میں گرے اور کہا کہ قالوا آمنا برب العالمین، ہم جو ہے اللہ پر جو ہے تمام جہانوں کا جو رب ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ اب جو فرعون کہنے لگا کہ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا کہ تم میرے اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے، ہم نے تو تمہیں اجازت نہیں دی تھی، تم نے ہمارے بغیر ایمان کیسے لیا، جبکہ ہم نے تمہیں جو ہے بلایا تھا، اتنے محنت سے تمہارے لیے ہم نے سواری کا انتظام کیا تھا، اور ہم نے اتنے انعامات رکھے تمہارے لیے،
اب تم ہمارے پوچھے بغیر، ہم سے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے، یہ تو غلط بات ہے۔ تو کہا کہ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، اب جو ہے فوراً موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا، ہاں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا سرغنہ جو ہے، تمہارا جو سردار ہے یہ موسیٰ ہے، اسی نے تم کو جو ہے جادو سکھایا ہے۔ فوراً جو ہے نبی پہ الزامات لگے۔ آگے فرمایا کہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ دیکھو ابھی بتاتے ہیں کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ تو اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَوْ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، ہم کیا کریں گے کہ تمہاری ایک طرف کے ہاتھ جو ہے کاٹ دیں گے، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور تمہارے ایک طرف کے پاؤں بھی جو ہے کاٹ دیں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے کہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو جو ہے، تمام جادوگر کو جو بھی ایمان لایا ہے سب کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے۔ جی تو قالو، تمام جادوگر نے کہا کہ لا ضیر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہم جو ہے ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ ہمیں جو ہے ایک ہاتھ کاٹ کے جو ہے ایک پاؤں کاٹ کے جو ہے سولی پہ لٹکا دیجیے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اب ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس کو عام زبان میں کہتے ہیں، اب ہمارا کیا ہے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ انا، بے شک ہم نے جو ہے الی ربنا منقلبون، اور ہم اس اللہ کی طرف، اللہ پر ایمان لائے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے کیا کرنا ہے، جانا ہے۔ انا نطمع، اور ہمیں یقین ہے کہ نطمع، اور ہم شوق سے جو ہے، ہمیں شوق جو ہے امید لگائے ہوئے ہیں شوق سے کہ ان یغفر لنا ربنا، کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کس کی وجہ سے، کہ ان کنا اول المؤمنین، کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے یہاں آئے نبی بن کے، تو سب سے پہلے جادوگر ہی ایمان لائے تھے۔ دیکھیے ایسے تبلیغ ہوا، اللہ نے کرایا ہے کہ ٹھیک ہے، سب کو جمع کرا دیا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کام لیتا ہے اور کیسے کام لیتا ہے اور کس سے کام لے لے، کوئی فرق ہم لوگ کو معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اس دن جماعت جو آئی تھی، ساتھی بتلا رہے تھے کہ ہم کو باہر نکلے، غیر مسلم بچہ جو ہے، دیکھیے اللہ نے اس سے کام لے لیا۔ ہم کو تو تعجب ہو رہا تھا، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے نماز کی بات، سمجھ میں نہیں آیا تھا، ہم سے پوچھے بعد میں، تو بتایا کہ ہم لوگ باہر نکلے تو کوئی بچہ نہیں، کوئی آدمی نہیں رہا، کوئی بچہ سائیکل سے جا رہا تھا، ہم نے کہا کہ بابو کیا نام ہے، تو بتایا کہ سشیل یا سنیل بتایا تھا کچھ نام ایسے۔ تو ہم نے کہا کہ کام کون تھا، ہم کو جو رہبری کرا دو، مسلمانوں کے گھر تک پہنچا دو۔ اور بچہ جو ہے سمجھیے کہ فوراً تیار ہو گیا، جبکہ کوئی کام سے جا رہا تھا۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کس سے کب کام لے لے، کوئی ٹھیک نہیں۔ اور جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو لوگ ہمیں جھٹلا دیں گے، ہماری بات نہیں سنیں گے، لیکن اللہ نے کیا کیا، تمام مصر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اپنا جو خطاب تقریر کر رہے ہیں، اور ان سب میں سب سے پہلے ایمان کون لایا، جادوگر، جبکہ سب سے زیادہ مخالف موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر تھا، سب سے کٹر تھا، لیکن اللہ نے سب سے پہلے کس کو جھکایا، اس جادوگر۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے سب سے پہلے جو ہم جو ایمان لائے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ کو کیا کریں گے، معاف کریں گے۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کسی کی وجہ سے اٹھتا نہیں، کوئی بھی کام ہو کسی کی وجہ سے اٹھتا نہیں، کام ہوتا رہتا ہے، اور ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کبھی بھی کوئی کام لے لیتا ہے، خاص طور سے دین کا کام۔ اللہ تعالیٰ دین کے کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے کہ فلاں شخص آئے گا تو نماز ہوگی، فلاں شخص آئے گا تو کام ہوگا، فلاں شخص آئے گا تو یہ کام ہوگا، نہیں، کسی سے بھی اللہ تعالیٰ کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے